बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, आपसे वीडियो के शुरू में ही एक सवाल पूछता हूं। क्या आपके दिमागों में यह सवाल पैदा हुआ कि डक्की भाई, इंजीनियर मिर्जा और साद रिजवी के केसेस में क्या ममासलत है? नाज़रीन, गौर कीजिए कि इन तीनों केसेस में क्या ममासलत है, तो आपको समझ आएगा कि ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, इन तीनों सूरतों में जो क्रैकडाउन हुआ है वो किन लोगों के खिलाफ हुआ है। इस क्रैकडाउन में एक इस वक्त जेल में बंद है इंजीनियर मिर्जा, एक है डक्की भाई और एक नहीं मिल रहे साद रिजवी। और इन तीनों का कसूर क्या है? इन तीनों के कसूर में यकजा चीज क्या है? एक चीज क्या है इन तीनों के केसेस में? तो आपको पता चलेगा कि सोशल मीडिया जो पिछले कुछ अरसे में बहुत बड़ी ताकत बन गया था, उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर आजादी राय के नाम के ऊपर जिस तरह का गंद उछाला जा रहा था, उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ आप गौर कीजिए कि एक और डेवलपमेंट आज 5 नवंबर को यह भी हुई कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इंजीनियर मिर्जा वाले केस में उनके खिलाफ एक सीनियर वकील साहब ने एक एप्लीकेशन दे रखी थी इस्लामी नजरियाती काउंसिल के खिलाफ कि उन्होंने किस हैसियत में यह फैसला सादर किया है। आज उनको नोटिस जारी हुए थे और इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने अपना जवाब दाखिल करना था, लेकिन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने अगली डेट ले ली, इस केस में अगली डेट ले ली। तो क्या आप अभी भी यही समझते हैं कि एक ही मैटर इंजीनियर मिर्जा वाला, एक ही दिन 2 केसेस, और इन दोनों केसेस में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, दोनों को आगे डाल दिया गया? यानी इंजीनियर मिर्जा की जमानत वाले केस को यह कहकर अदालत आलिया ने, जज साहब ने ये फैसला सादर किया कि उसे जमानत दायर की गई थी, जमानत नहीं मिली, और ये उसको लिख दिया गया ट्रायल कोर्ट को कि आप इस केस में जो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिसल का हिस्सा, उनको मिसल का हिस्सा बनाइए। जिस पे इंजीनियर के वकला कह रहे हैं कि हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो मिसल का हिस्सा नहीं बन सके, जबकि दूसरी तरफ से भी अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। कुछ फाइंडिंग्स जो NCCIA की फाइंडिंग्स हैं वो भी सफा मिसल का भी हिस्सा बनेंगी। जो कुछ फाइंडिंग ये इस्लामी नजरियाती काउंसिल अपना जवाब दाखिल करेगी, वो इस केस का, इस मिसल का हिस्सा बनेगा और वो एक डिटेल आंसर होगा। और उसमें याद होगा आपको कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा था कि हम क्रिश्चियंस के जो आला उलमा हैं, जो बड़े उलमा हैं, उनको कह चुके हैं कि आप भी अपनी राय दीजिए। तो हमने जो राय दी थी उसके जनाब उसके हवाले से जो क्रिश्चियन उलमा हैं उनकी राय भी आ चुकी है, और उनका भी यही कहना है कि हम कहीं भी ये न कहते हैं न समझते हैं। तो लिहाजा हम अपने उस फैसले पर न सिर्फ कायम हैं, बल्कि अब हम इस बात पर भी जोर देते हैं कि इसने कुरान पाक में जो तहरीफ की है, उसके मानी की जो तहरीफ की है, उसको भी इस केस का हिस्सा बनाया जाए और इस पे 295C और 295B भी लगाई जाए। और इंजीनियर के वकला भी यही, इंजीनियर के मुखालिफ वकला भी यही कह चुके हैं कि अगली हेयरिंग में हम भी इसकी इस्तदा करेंगे। तो अब आप जरा एक सिनेरियो देखिए, 3 चीजों को यकजा कर लीजिए। एक के 3 लोग, इंजीनियर मिर्जा, डक्की भाई और साद रिजवी, ये 3 लोग इस वक्त कानून के शिकंजे में हैं। दूसरा, एक ही दिन पेश होने वाले 2 मुकदमात, जमानत को रद्द कर दिया गया, ट्रायल कोर्ट को लिख दिया गया, और उसी नोयत के एक दूसरे मुकदमे जो इसी केस से जुड़ा हुआ है इस्लामी नजरियाती काउंसिल का, उन्होंने अगली डेट ले ली। और जो जमानत रेफर की गई है, जमानत का जो केस ट्रायल कोर्ट को, उसमें आला अदलिया ने कहा कि आप जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिसल का हिस्सा बनाएं, और उन रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंजीनियर के वकला देंगे, और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो फाइंडिंग्स होंगी अदर कोई हैं, और मेरा अंदाजा है कि वो हैं NCCIA की तरफ से, क्योंकि उन्होंने इसके कंप्यूटर अपने तहवील में लिए थे। उन कंप्यूटर से अगर कोई डाटा मिल चुका है वो भी साथ लगेगा, इसकी ईमेल्स में से जो डाटा मिला होगा वो भी रखा जाएगा।
اس کی کال ریکارڈ میں سے اگر کچھ نکلا ہوگا، کچھ میسیجز، کچھ واٹس ایپ میسیجز، کوئی وائس میسیجز، کوئی کالز، کوئی انکمنگ کالز، وہ بھی اس کا حصہ بنے گی. اور ایک اسلامی نظریاتی کونسل نے جو ڈیٹ لی ہے اپنا جواب داخل کرنے کے لیے، وہ اپنا ایک کمپریہنسو جواب لکھیں گے اور کورٹ میں داخل کریں گے، وہ بھی اس کا حصہ بن جائے گا. اور یہ تمام ڈاکومنٹس کے بعد جو ٹرائل کورٹ ہے دوبارہ ضمانت کے کیس کی سنوائی کرے گا. اور میری پریڈکشن یہ ہے ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے کہ اس کی ضمانت دوبارہ خارج ہوگی. پھر یہ دوبارہ کیس ہائی کورٹ میں جائے گا جہاں سے ایک دفعہ دوبارہ اس کی ضمانت خارج ہوگی. اور یوں اس کے وکلاء کی تمام کوششوں کے باوجود اور اس کے 6 اسٹوڈنٹس کی شب و روز کی محنت جو انہوں نے سوشل میڈیا پر آ کے کی، اور چند اینکرز، چند ہمارے صوبے انٹلیکچوئلز اور چند ہمارے جو علماء ہیں ان کی کوششیں اور لبرلز کی کوششیں مل ملا کے انجینئر کو دھکا دے دیا ہے انہوں نے مل کے پھانسی کے تختے کی طرف، جس کے کافی امکانات روشن ہو گئے ہیں. اب یہ 2 چیزیں اس حوالے سے ہو گئی. اور ناظرین اب آتے ہیں اس کا جو تیسرا پہلو کہ جب یہ ڈاکومنٹس آ جائیں گے اس کیس میں اور مثل کا حصہ بن جائیں گے، تو جب اس کیس کو اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے جب جج کیا جائے گا، دیکھا جائے گا، جب شواہد کو دیکھا جائے گا، جب ثبوت اور مزید گواہ پیش کیے جائیں گے، تو اس کے نتیجے میں کیا فیصلہ ہوگا. یہ تینوں چیزیں مل کے اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے اس وقت کی. تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ جو ایک ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ تھا، یہ جو ایک تیسری جو بات میں آپ عرض کرنے لگا ہوں کہ حکومت نے دیکھا، آپ کو یاد ہوگا ناظرین، یہی انجینئر مرزا بہت شد و مد کے ساتھ حکومت وقت اور محترم نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ان کے خلاف کسی دور میں کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتا تھا. یہ شخص اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بہت ساری بکواس کرتا رہا. تو مجھے لگتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ لوگ بھول بھی جاتے ہوں گے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ نہیں بھی بھولتے. اور اگر وہ معاملہ اداروں کی عزت کا ہو تو ادارے اپنی عزت بحال رکھنے کے لیے پھر کبھی نہ کبھی ان لوگوں کو اپنے دائرے میں لیتے ہیں. اور اس وقت اسی سلسلے کی ایک کڑی ڈکی بھائی انجینئر مرزا سعد رضوی ہیں، جس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا. ناظرین دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے ملک میں خاص طور پر جس طرح سے بے لگام آغاز، جس کا جو دل کر رہا ہے وہ سوشل میڈیا پہ چڑھا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بول رہا ہے، جس کا جو دل میں آ رہا ہے. یہ آزادی رائے تو ہے، آزادی اظہار تو ہے، لیکن کیا اس کی کوئی حد نہیں ہے؟ کیا اس کو کوئی لگام نہیں ڈالے گا؟ یعنی جو جس کے اوپر جس طرح، یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے یہ سب لوگ انجینئر کے مرزا کے جو وکلا، یہ جو لبرلز کہتے ہیں کہ کسی کے اوپر بھی یہ جو ہے الزام لگ جائے گا 295C گستاخی رسول کا، تو میں ان سے ہی سوال کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کا بے لگام سوشل میڈیا ہے، جس پہ بیٹھ کے آپ کا جو دل کرتا ہے اخلاقیات کے تمام پیمانوں کو توڑ پھوڑ کے پاؤں تلے روند کے آپ کا جو دل کرتا ہے کہتے ہیں، تو اس میں کچھ نہیں ہوگا. اس کی وجہ سے جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، اس پہ حکومت نہیں پوچھے گی. آپ کو لگتا ہے؟ ناظرین ایسا نہیں ہوتا، حکومتوں میں ایسا نہیں ہوتا، ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا، ریاستوں میں ایسا نہیں ہوتا. اور اس وقت آپ کی ریاست سارے کام غلط کر رہی ہوگی، آپ کو 100 اختلافات ہوں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ معاملہ بہت سیریس نوعیت کا معاملہ ہے، جس کے کانسیکوینسز، جس کے اثرات ہمارے معاشرے پر آج بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور فیوچر میں بھی آنے ہیں. تو اس طرح کے جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف حکومت ارادہ کر چکی ہے، فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم کریک ڈاؤن کریں گے. اور اس کریک ڈاؤن میں 3 جو خود کو سیلیبریٹی سمجھنے والے لوگ تھے وہ ابھی ان کے وہ دائرہ اختیار میں آئے ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اور باقی لوگوں کو بالکل اسی طرح عبرت ہو جائے گی کہ آگے جس نے جو بات کرنی ہے سوچ کے سمجھ کے ایویڈنس کے ساتھ کرنی ہے، ایسے ہی اڑانی نہیں ہے باتیں، جھوٹ باتیں اڑانی نہیں ہیں. تو یہ ناظرین اس وقت کی صورتحال ہم نے وعدہ کیا تھا کہ یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل والا جو میٹر ہے، اس میں اسلامی نظریاتی کونسل نے بنیادی طور پر جان بوجھ کر اگلی ڈیٹ لی تھی، کیونکہ وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ جو کمپریہنسو آنسر سبمٹ کریں گے
ہائی کورٹ میں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ مزید کلیئرٹی کے ساتھ صاف اور شفاف آپ کو نظر آئے گا کہ انجینئر مرزا نے ایک گستاخی نہیں کی، ایک گستاخیاں کی، اور گستاخی رسول ہی نہیں کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے گستاخی اللہ تعالیٰ کی بھی کی ہے، قرآن کریم کی ہے، اولیاء کی ہے، صحابہ اکرام کی ہے، اور بزرگان دین کی. یہ تمام گستاخیوں کا مرتکب ہوا ہے. علماء کے لیے جس طرح کی اس نے زبان استعمال کی ہے وہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہی تھی، اور جس طرح وہ خود کو بڑا کوئی چرب زبان سمجھتا تھا اور حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول کے، اور اس کے بعد دو فکر ان کے حق میں بول دیے. یہ ڈرامہ اس نے جو چلایا ہوا تھا وہ ڈرامہ اس کا پکڑا گیا ہے، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اور انشاءاللہ باقی نتیجہ جب یہ کیس چلے گا، جب ضمانتیں خارج ہوں گی، جب یہ کیس کنکلوڈ ہوگا، تب بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ اسے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سمجھ لیجئے، آپ اسے اولیاء کی بد دعا سمجھ لیجئے، یا جو بھی سمجھ لیجئے. انجینئر مرزا اس کیس سے اب صاف تو نہیں نکلتا، لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت تک بھی اسے جتنی سزا مل چکی ہے وہ بھی ایک نشان عبرت بنانے کے لیے اسے کافی ہے کہ یہ شخص جو خود کو بہت بڑا 30 مارخاں سمجھتا تھا، اس کی اوقات اور حیثیت یہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی حیثیت اور اوقات بتائی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی بات کی. اگلے ولاگ میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آپ یہ کیس آگے چلے گا تو اس میں اور کون سی نئی چیزیں ایڈ ہونے جا رہی ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.